السلام علیکم، ایس ایس لائف میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بکرم سے گلا بنانا سکھاؤں گی۔ عام طور پہ میں بڑی بکرم استعمال کرتی ہوں اور گلے کے اندر سے گلا نکال لیتی ہوں، تو اس طرح میرا کپڑا کم ضائع ہوتا ہے۔ چلیں، گلے کی پیمائش ہے 3 انچ چوڑائی اور 5.5 انچ گہرائی، تو اس حساب سے ہم نشان لگا لیں گے۔ 3.5 انچ چوڑا اور 5.5 انچ گہرا۔ یہ دیکھیے، یہ ہم نے ایک نشان لگا لیا۔ اب اس نشان کے اندر ہم نے گلے کی شیپ بنانی ہے، تو گلا ہم نے تقریباً گولائی میں رکھنا ہے، اس لیے ہم یہ ہلکا سا گول اس کو بنا دیں گے۔ اب جو ڈیزائننگ کرنی ہے وہ اب ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس میں کیا ڈیزائن بنانا ہے۔ تو چلے، میں اس میں ایک گول آئی یعنی گول سوراخ والا ڈیزائن بناتی ہوں اور تھوڑی سی اس میں ویوز بھی دیتی ہوں۔ بیسک میجرمنٹس ہم نشان لگا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس میں ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی اب کرو بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے، ایک کرو میں نے اندر کی طرف بنائی اور ایک کرو میں اب اوپر کی طرف بنا رہی ہوں۔ اس کرو کو ہم اوپر لے جائیں گے گلے تک۔ چلیں، یہ دیکھیے، یہ ایک ڈیزائن بن گیا۔ بکرم کی چوڑائی ہم تقریباً 1 انچ رکھتے ہیں، تو اس حساب سے اس کو نشان لگا دیا۔ اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی۔ یہ دیکھیے، اس طرح سے گلے کی شیپ جو ہے وہ ہم بنا لیں گے۔ بس آپ یہ یاد رکھیے کہ بیسک گلا جو ہے وہ 6 انچ گہرا اور 6 انچ کھلا ہوتا ہے، تو دوہرا کرنے سے وہ 3 انچ رہ جاتا ہے، تو سمجھے 3 انچ چوڑا اور 6 انچ گہرا۔ تو میں نے چونکہ اس میں ایک گول سوراخ بنانا تھا، اس لیے میں نے 5.5 انچ اس کو اوپر سے رکھا ہے، باقی جو ہے وہ یہ اندر سوراخ کی گلائی شامل ہو کے تو یہ 6 انچ بن جائے۔ اب اس میں ڈیزائن بنانے کے لیے یہ جو نوکیں میں بنا رہی ہوں، تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی نوک آپ کی 90 ڈگری سے زیادہ کھلی نہیں ہونی چاہیے اور نہ 90 ڈگری سے زیادہ یہ تنگ ہونی چاہیے۔ تنگ ہوگی تو اس کے اندر آپ کو سلائی کر کے نوک الٹانی مشکل ہوگی۔ یہ تھوڑا سا مارجن میں نے اوپر زیادہ رکھا ہے کیونکہ بکرم لگاتے ہوئے اکثر شرنک ہو جاتی ہے، تو تھوڑی سی میں نے یہ چھوڑ دیا بکرم نشان سے زیادہ۔ یہ جب میں استری سے چپکا لوں گی تو میں اس کو دوبارہ ناپوں گی اور پھر اس کی پیمائش کروں گی۔ یہ دیکھیے، یہ گلے کا ایک ڈیزائن تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو کپڑے پہ لگائیں گے۔ تو قمیض میں سے جو کپڑے ادھر ادھر سے بچتے ہیں ان کو آپ جوڑ لیں، جوڑ کے ان کے اوپر آپ یہ گلا اس طرح سے استری سے لگا لیں۔ بس آپ نے یہ چپکاتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں جو ہیں وہ ان کے درمیان میں 6 انچ کا فاصلہ ہی ہو، وہ کھل نہ جائے۔ یہ دیکھیے، اس طرح سے ہم نے اس کو استری کر لیا اور ایک اس کا سینٹر پوائنٹ بھی بنا لیا۔ جس طرح قمیض کی سینٹر کی کریز بناتے ہیں، اس طرح سے گلے کی بھی سینٹر کی کریز بناتے ہیں۔ اب اوپر سے میں نے اس کی فنیشنگ کر دی ہے اور سائڈوں سے بھی فالتو کپڑا کاٹ دیں گے۔ چلیں، اب ہم نے اس کو قمیض کے اوپر رکھ کے تو اس کی پیمائش کرنی ہے کہ ہمیں جتنا گلا چاہیے اتنا یہ تیار ہے یا نہیں۔ 3 انچ کھلا اور 6 انچ گہرا۔ تو یہ تھوڑا سا مجھے لمبا لگ رہا ہے، تو اس لیے میں یہ اس کو کاٹ رہی ہوں۔ چلیں، اب یہ ہو گیا۔ گول سوراخ سمیت ہم نے اس کو 6 انچ گہرا کر لیا ہے۔ اچھا، اب بکرم کے ساتھ تھوڑی سی سلائی کے لیے جگہ چھوڑ کے تو اس حساب سے میں نے کپڑا کاٹ دیا۔ اب قمیض کو ہلانے سے پہلے میں پچھلا گلا بھی کاٹ لوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہم فرنٹ کو بیک سائڈ کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب یہ جو ہمارا اگلا گلا ہے، جتنی اس کی چوڑائی ہے اس سے ہم یہ دیکھیے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے تو ہم یہ تقریباً 2.5 انچ کی گہرائی کاٹ دیں گے۔ اگر کسی کو زیادہ گہرا گلا پسند ہے تو آپ اس کو 3 انچ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں، یہ دیکھیے، اب یہ جو گلا ہے یہ اس کو میں اس طرح سے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی، اور اب یہاں پہ میں اس کو کامن پینے لگا دوں گی تاکہ جب میں سلائی کروں تو یہ کھسکے نہیں، اس کے جو کٹ ہیں وہ اچھی طرح سے صحیح بنے اور سینٹر بالکل سینٹر میں آئے۔ گلے کا سینٹر اور قمیض کا سینٹر پکڑ کے سوئی لگا دیں گے۔ یہاں پہ جو کٹ ہے بالکل یہ دیکھیے، اس کٹ والی جگہ پہ میں سوئی لگا رہی ہوں کیونکہ جب مشین کو کٹ میں ہم گھماتے ہیں تو اکثر نیچے سے کپڑا کٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سوئی لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم گلا سی رہے ہوں گے تو گلا کٹ والی جگہ سے
ये कमीज़ जो है वो कट्ठी नहीं होगी। अच्छा जी, ये हमने सिलाई कर ली है, ये देखिए। अब जहाँ जहाँ गुलाइयाँ हैं वहाँ पे हम इसको कट लगा देंगे, क्योंकि जो गहराई में कपड़ा होता है उसको कट लगाएंगे तो फिर ही वो उल्टेगा। पूरे नोक के अंदर तक हमने कट लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से चेक कर लें कि सिलाई तक कट लग जाए लेकिन सिलाई ना कटे। अब यहाँ इस गुलाई में भी ये देखिए, ये जो हमने एक गोल सर्कल बनाया है इसके अंदर भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये डीप कट हमने लगाए। अब इसको उल्टा के अब इस्त्री कर लें, इसको अच्छी तरह से बिठा लें इस तरह से। चलिए, अब ये जो नोकें हैं ये हमें सुई की मदद से निकालनी होंगी, क्योंकि हाथ से ये बाहर नहीं आएंगी। इन सुई से इनको आराम से बाहर निकालिए। दोनों तरफ की नोकें बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। जब हम गले को तरपाई करेंगे तो अब हम इन नोकों को पकड़ के टांका लगा देंगे। यहाँ से हमने इसको बंद कर देना, खुला नहीं छोड़ना इसको हमने। अब गले पे तरपाई करेंगे तो तरपाई करते हुए भी हम ध्यान रखेंगे कि कमीज़ का सेंटर और गले का सेंटर जो है वो बराबर रहें, इसलिए हम यहाँ सुई लगा देंगे ताकि ये नोक जो है वो सेंटर से खिसके नहीं, बिल्कुल सेंटर में आए। लें जी, ये हमारी कमीज़ तैयार हो गई है। मैंने इसके नीचे कागज़ रखा है ताकि आप गले की सफाई जो है वो अच्छी तरह से देख सकें, गला आपको क्लियर नज़र आए। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।